الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لذكري. وقال تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة عماد الدين، فمن أقامها أقام الدين، ومن هدمها هدم الدين. اسناده ضعیف، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم حضرات، جس موضوع پر آج آپ کے سامنے چند باتیں رکھوں گا، اس کا روشن پہلو یہ ہے کہ ہم سب مسلمانوں کا اس بات پر ایمان ہے کہ یہ چیز واجب ہے، اور اس کی اہمیت اور فضیلت کا بھی اقرار ہے. لیکن اس کا افسوسناک پہلو یہ ہے کہ اس کے وجوب پر ایمان اور اس کی اہمیت پر اقرار کے ساتھ جب اس پر عمل کی بات آتی ہے تو وہیں تغافل اور کوتاہی اپنی حدوں کو پہنچی ہوئی ہوتی ہے. ابھی کچھ دیر بعد خطبہ ختم ہوتے ہوتے مسجد بھر جائے گی. یہ وہ لوگ ہیں جو اس وقت حاضر ہیں، یہ سمجھ کر کے اس وقت آئیں جمعہ پڑھنے کہ اللہ نے اس کو واجب کیا ہے. نماز پڑھنا اور جمعہ کی نماز پڑھنا خاص طور سے انتہائی ضروری ہے. میں پوچھوں گا ان لوگوں سے جو جمعہ تو پڑھنے آئے ہیں اور عصر مغرب اور عشاء میں نظر نہیں آئیں گے، کہ یہ کہاں سے بات نکل رہی ہے قرآن و حدیث سے یا کسی عالم کے قول سے کہ جمعہ پڑھنا ہے، اس کو اہمیت دینا ہے، باقی نمازیں جو ہے وہ اہم نہیں ہیں. کرسچنس اور نصرانی جو ہیں، یا جن کو ہم عیسائی کہتے ہیں، ان کے ہاں ہفتہ وار عبادت کا تصور ہے. کوئی جمعہ کو چرچ میں جایا کرتے ہیں، نہیں، سنڈے کو، میرے خیال سے سنیچر کو، اتوار کو، سنیچر کو یہود. یہ یہود و نصارہ ہیں جنہوں نے ہفتے میں کچھ دنوں کو خاص کر رکھا ہے سنیچر اور اتوار کو عبادت کے لیے. ہمارے ہاں یہ تصور کہاں سے آیا کہ جمعہ کی اہمیت ہے، باقی نمازیں گویا یہ ایک اضافی اور ایڈیشنل کام ہے، کیا تو اچھی بات، نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں. محترم حضرات، نماز کے تعلق سے 85 مرتبہ سے زائد قرآن میں تاکید آئی ہے. مختلف صیغوں میں، مختلف اسلوب میں، جگہ جگہ قرآن میں نماز پر تاکید آئی ہے. اسی طرح سے احادیث کا ایک بڑا ذخیرہ نماز کی اہمیت پر دلالت کرتا ہے. چند احادیث کا ترجمہ کرتے ہوئے میں اپنی بات آگے بڑھاؤں گا. ایک حدیث جو میں نے پڑھی ابھی آپ کے سامنے: اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة.
کہ سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں قیامت میں باس پرس ہوگی، پوچھا جائے گا، سوال اور محاسبہ ہوگا، نماز ہے۔ فَإِن صَلُحَتْ صَلُحَ سَائِرُ عَمَلِهِ، اگر ہماری نماز درست نکل گئی تو پھر سارے اعمال درست۔ وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ، اور اگر نماز گڑبڑ ہو گئی تو سارے اعمال گڑبڑ۔ بہت مختصر اگر اس حدیث کی تشریح کی جائے تو یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ ہمارے جتنے اعمال خیر ہیں، ہماری جتنی نیکیاں ہیں، چاہے وہ حج کی شکل میں ہو، زکوٰۃ کی شکل میں ہو، انفاق کی شکل میں ہو، والدین اور پڑوسیوں کے حقوق کو پہچاننے کی شکل میں ہو، جتنی بھی شکلیں ہو سکتی ہیں، ان تمام کی نیکیوں کا میزان میں تولنے کا وقت اس وقت آئے گا جب میزان میں ہماری نماز کا پلہ بھاری ہوگا۔ کیونکہ اگر نماز گڑبڑ نکل گئی تو پھر دوسری نیکیوں کا نمبر ہی نہیں آئے گا، وہیں فل اسٹاپ لگ جائے گا۔ آپ دنیا میں کتنے نیک اور کتنے اچھے، کتنے بااخلاق، کتنے اچھے انسان کی طرح سے آپ زندگی گزاری ہے، کچھ نہیں دیکھا جائے گا۔ اگر نماز گڑبڑ تو وہیں سے آپ کا فیصلہ کر دیا جائے گا، کچھ نہیں دیکھا جائے گا۔ اور محترم حضرات، بات اتنی سنگین ہے کہ اس حدیث کو اگر ہر مسلمان یاد رکھے، ایک سطر سے بھی کم کی حدیث ہے، تو میں یہ سمجھوں گا کہ اس کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی فقد کفر۔ بہت سارے علماء نے اس کا ترجمہ کیا وہ کافر ہو گیا، اور یہاں بہت سارے طلباء بیٹھے ہیں جو عربی زبان جانتے ہیں، وہ یہ جانتے ہیں قد جو ہے یہ فعل ماضی پر تاکید کے لیے لگتا ہے، تو اگر بغیر لاگ لپیٹ کے سیدھا ترجمہ کیا جائے تو ترجمہ یہ ہو گیا کہ وہ کافر ہو گیا، لیکن بعض علماء نے اس کا ترجمہ مختلف اسباب سے اس طرح سے کیا ہے کہ وہ کفر کے قریب پہنچ گیا۔ چلے کفر کے قریب پہنچنے کی بات بھی اگر مان لیں آپ، کم سنگین بات ہے یہ کہ ایک بندے مومن جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اللہ اللہ کے رسول پر، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اور اپنے کسی عمل سے وہ کفر کے قریب پہنچ جائے تو یہ کتنی سنگین بات ہے۔ چنانچہ علماء کی ایک تعداد ہے، میں یہاں فتوے کے مقام پر نہیں ہوں اور نہ ہی فتوے کی زبان بول رہا ہوں، نصیحت مقصود ہے، لیکن آپ کے علم کے لیے بات کہہ دوں کہ علماء کی ایک تعداد ہے جو جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والوں کو کافر کہتی ہے، اور معتبر علماء کرام ہیں، وہ مشہور علماء کرام ہیں، وہ جو یہ کہتے ہیں کہ جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا کافر ہو گیا، نہ مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفن کیا جائے گا اور نہ اس کے لیے دعائے مغفرت کرنی درست ہے۔ دوسری حدیث دیکھیں، العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر، ہمارے اور ان کے درمیان جو معاہدہ ہے وہ نماز ہے، جس نے اس کو چھوڑ دیا وہ کافر ہو گیا، کفر کے قریب پہنچ گیا۔ ایک تیسری حدیث دیکھیں جس میں امام مسلم نے روایت کیا ہے کہ بین الرجل وبین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، کہ آدمی کے درمیان اور شرک اور کفر کے درمیان نماز کا چھوڑنا ہے۔ گویا نماز یہ حد فاصل ہے، یہ ڈیوائیڈر ہے، نماز پڑھنے والے اس طرف، نماز نہ پڑھنے والے اس طرف۔ اور اس حدیث کی روشنی میں مزید وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنا فیصلہ کر سکتے ہیں کہ تقسیم کے کس خانے میں ہم ہیں۔ بین الرجل و بین الکفر والشرک ترک الصلاۃ، امام مسلم نے روایت کیا ہے کہ آدمی کے درمیان، شرک و کفر کے درمیان نماز کا چھوڑنا ہے۔ ایک اور حدیث دیکھیں، بنی الاسلام علی خمس،
شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ و اقام الصلاۃ۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ گیا اسلام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمارت سے تعبیر فرمایا، اور اس عمارت کے 5 ستون ہیں۔ ستونوں کا کیا کام ہوتا ہے؟ اس عمارت کو باقی رکھنا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اسلام کی بنیاد جو ہے وہ 5 چیزوں پر رکھی گئی، اس کے 5 پلرز ہیں، 5 ستون، 5 عمود ہیں۔ کلمہ توحید کے بعد جو سب سے پہلی عملی چیز ایک مسلمان کے لیے ہے وہ نماز۔ ایک اور حدیث سنیں، الصلاۃ عماد الدین فمن اقامها اقام الدین ومن هدمها هدم الدین۔ اس کے اسناد میں ضعف ہے، لیکن بعض دوسرے طرق سے یہ حسن تک پہنچ رہی ہے۔ اس کا ترجمہ سنیں، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ فمن اقامها اقام الدین، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا۔ ومن ہدمها ہدم الدین، اور جس نے نماز کو گرا دیا، اس کو منہدم کر دیا، اس نے اپنی دین کی عمارت ڈھا دی۔ محترم حضرات، نماز خالی پڑھنے کی بات نہیں کہی گئی ہے، اسی لیے صلی یصلی آتا نماز پڑھنا، لیکن یہ صیغہ بہت کم آیا ہے۔ اقامت الصلاۃ کی بات کہی گئی ہے، نماز قائم کرنے کی بات کہی گئی ہے، وارکعوا مع الراکعین کی بات کہی گئی ہے۔ اس لیے اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ چلیں ٹھیک ہے ہم آگے پیچھے نماز گھر میں پڑھ لیتے ہیں، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، وقت کے ساتھ نماز فرض کی گئی ہے، سجدہ اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ نماز پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے، جماعت المسلمین کے ساتھ مسجد میں آ کر کے حاضر ہونے کی بات کہی گئی ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں وہ حدیث کہ ایک نابینا صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، کوئی راستہ دکھانے والا نہیں، مدینے کی وہ تاریک گلیاں، پتھریلے راستے، نابینا صحابی، کوئی ہاتھ پکڑا کر کے مسجد میں لانے والا نہیں۔ وہ آتے ہیں اور اللہ کے رسول سے کہتے ہیں، اللہ کے رسول مجھے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت دے دیجیے۔ اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ صحابی پلٹتے ہیں، فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آواز دیتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں، هل تسمع النداء، کہ کیا تمہارے کانوں میں آذان کی آواز آتی ہے؟ وہ نابینا صحابی کہتے ہیں، ہاں اللہ کے رسول، آذان تو میں سنتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَأَجِبْ، تو تمہارے لیے واجب ہے کہ تم مسجد میں آؤ۔ ہم اس وقت اللہ تعالیٰ نے مختلف طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے، مسجدیں جاہز ہیں، ٹھنڈک اور گرمی کے لحاظ سے مسجدوں کو تیار کیا گیا ہے، روشن راستے ہیں، امن و امان ہے، صحت ہے، اور نماز کے لیے مسجدوں میں یا تو آتے نہیں، یہ ان لوگوں کے لیے جو پڑھ لیا کرتے ہیں، اور اگر مسجد میں آتے بھی ہیں تو تاخیر سے آتے ہیں اور نماز کا اہتمام نہیں کرتے، نماز پڑھتے ہیں اس کا اہتمام نہیں کرتے۔ محترم حضرات، صرف نماز پڑھنا نہیں ہے، نماز کو اہتمام کے ساتھ پڑھنا ہے۔ آپ جب دن کا ٹائم ٹیبل بنائیں، جب اپنا سفر متعین کریں، جب کہیں آنا جانا ہو، تو آپ کے سامنے پورا شیڈول اس طرح سے ہو کہ آپ کی نماز قضا نہ ہونے پائے، آپ کی نماز چھوٹنے نہ پائے۔
آپ کی رکعتیں نہ چھوٹ جائیں. اور یقین جانیے یہ عملی بات ہے کہ اگر اس طرح سے آپ نے نماز کو اہمیت دی تو اللہ تعالیٰ ایسے وسائل بنائے گا, ایسے اسباب بنائے گا کہ آپ خود بخود آٹومیٹک ایسے راستے پر چل پڑیں گے کہ آپ کی نمازیں نہیں چھوٹیں گی. بہت سارے ساتھیوں کو میں نے دیکھا ہے دین کے کام کے لیے نکل رہے ہیں, دعوت کے کام کے لیے نکل رہے ہیں, سینکڑوں کلومیٹر سفر کر کے پروگراموں میں جا رہے ہیں, شادیوں میں جا رہے ہیں, اور نماز کا وقت ہو رہا ہے. یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہم نماز پڑھ کے جائیں کہ راستے میں کہاں نماز پڑھیں. اور بسا اوقات میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ احساس کمتری کی وجہ سے ٹرینوں میں اور عام جگہوں پر جہاں بلا تکلف آپ کو کھڑے ہو کر کے صدائے تکبیر بلند کرنی چاہیے, احساس کمتری کی وجہ سے کہ کوئی مسلمان نہ سمجھ لے, کوئی دیندار نہ سمجھ لے, کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ اس کے اندر فکر میں غلو ہے اور بڑا متشدد قسم کا آدمی ہے. کوئی سمجھے سمجھا کرے. جو واجبات ہیں, جو فرائض ہیں, ان سے کوئی سمجھوتا کسی بھی صورت میں نہیں ہونا چاہیے. اور دین سے آپ کا جو تعلق ہو, تمسک بالدین جو ہے, اس کے اندر اعتزاز کا پہلو ہونا چاہیے, اس کے اندر فخر کا پہلو ہونا چاہیے. میں سمجھ رہا ہوں کہ ایسے حالات بن رہے ہیں جہاں اپنے دین پر جمے رہنے کو ثابت کرنا یا اپنے دین سے تمسک کو باقی رکھنا, اس کو غلو, تطرف اور تشدد کا نام دیا جائے گا. یہ چیزیں ہماری ایجاد کردہ نہیں ہیں, یہ چیزیں ہم اپنے گھر سے نہیں پیدا کیا. ہم نے جو چیزیں واجبات اور فرائض کا درجہ رکھتی ہیں اس میں بلا خوف لومۃ لائم, ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ کی بغیر ہمیں اس پر قائم رہنا چاہیے اور ہمیں اس پر جمنا چاہیے. ظاہر ہے کہ اسلوب اچھا ہو, طریقہ اچھا ہو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمارے بارے میں اگر دین سے تعلق کی بنیاد پر فرائض اور واجبات کے اہتمام کی وجہ سے کوئی رائے قائم کرتا ہے تو وہ کرتا رہے. تو میں نماز کے تعلق سے یہ کہہ رہا تھا کہ جو بھی آپ کا پروگرام ہو, جو بھی آپ کا کام ہو, جو بھی آپ کی نیکیاں ہوں, سب سے پہلے نمبر پر آپ نماز کو رکھیے. اور یقین جانیے جس سماج میں ہم اس وقت رہ رہے ہیں, جو سوسائٹی ہماری ہے, اور یہی کی نہیں بلکہ پوری دنیا کی, وہ انتہائی یعنی آخری درجے کا ایسا سماج بن گیا ہے کہ برائیوں کے امکانات جگہ جگہ پر ہیں. ہر طرف شر اور برائی. جیسے ہی ہم قدم نکالیں گے اور گھر کے اندر بھی برائیاں چاروں طرف پھیلی ہوئی ہیں, تو مرض جو ہے جتنا شدید ہوتا ہے, اینٹی بائیوٹک بھی اتنی کڑی لینی پڑتی ہے. محترم حضرات, میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر سماج کی برائیوں سے اپنے ظاہر کو اور اپنے باطن کو بھی بچانا ہے تو اس کا سب سے تگڑا اینٹی بائیوٹک کوئی ہو سکتی ہے تو نماز. سب سے تگڑا اگر اس کا کوئی ڈوز ہو سکتا ہے نماز ہے. آپ تصور کریں, نماز کے ارادے جب آپ وضو کرتے ہیں, وہیں سے آپ کے دل میں اطمینان, سکون, اللہ سے قربت کا احساس ہونے لگتا ہے. اور جب وضو کر کے آپ فارغ ہوتے ہیں تو آپ کو اپنے اندر ایک انشراح سا محسوس ہوتا ہوگا. اور جب مسجد میں آ کر کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے اس کی کبریائی بلند کرتے ہوئے اس کے سامنے جب کھڑے ہوتے ہیں اور پھر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں, اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں اور اس سے ہدایت طلب کرتے ہیں,
اسی کی عبادت اور اسی سے مدد مانگنے کا اس سے عہد کرتے ہیں اور اس سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو ان راستوں پر چلا جو صالحین کا راستہ رہا ہے۔ اب بتائیے 5 بار مسجد میں آ کر کے مختلف رکعتوں میں مختلف بار قلب اور دل کے حضور کے ساتھ آپ اللہ سے دعا کریں گے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی تشریح عام طور سے تفاسیر میں آپ کو ملے گی یہود و نصارہ، لیکن وہ سب ضال ہیں جو دین سے دور کرنے والے ہیں۔ ہم اللہ سے 5 مرتبہ مسجد میں آ کر کے اس سے یہ دعا کریں گے اور اس سے یہ عہد کریں گے۔ اب بتائیے وہ کون سی بیماری ہے جو آپ کے دل میں بیٹھ جائے گی اور آپ کو منکرات سے نہیں روکے گی؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، قرآن کی آیت ہے کہ نماز جو ہے فواحش سے، منکرات سے اور برائیوں سے روکنے والی چیز ہے۔ اگر نماز کی پابندیوں کے باوجود ہمارے اعمال نہیں سدھر رہے ہیں، ہمارا دل مومن نہیں ہو رہا ہے، تو اس نماز پر 3 بار سوالیہ نشان لگا لیجیے۔ یہ قرآن کی آیت کہ نماز منکرات اور فواحش سے روکتی ہے اور ہمارا عمل اس کے برعکس ہو، تو ظاہر ہے کہ قرآن کی آیت اور ایک طرف ہمارا عمل دونوں میں تضاد ہو، تو پھر ہم کو چاہیے کہ ہم اپنی اصلاح کریں اور دیکھیں اس طرف کہ واقعی ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں کہیں اس میں دکھاوا تو نہیں، کہیں اس میں ریا تو نہیں، کہیں اس میں غفلت تو نہیں، کہیں عادت تو نہیں نماز بن گئی ہے۔ میں نے دیکھا ہے بعض لوگوں کو کہ نماز ان کی عادت ہو جاتی ہے۔ جب نماز خالی عادت ہو جائے تو پھر وہ احساس ختم ہو جاتا ہے جو ایک عابد اور زاہد اور نمازی کے اندر ہونا چاہیے۔ تو نماز خالی اگر عادت ہے بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر خالی عادت ہو جائے کہ فجر کے بعد وضو وغیرہ کر کے مسجد میں آ کر کے یہ عادت ہے شروع سے بچپن سے ایسا کرتے آئے ہیں، اور آ کر کے مسجد سے نکل کے چلے بھی گئے، امام نے کیا پڑھا نہیں پڑھا وہ دل کی کیفیت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، پھر روٹین پہ لگ گئے اور پھر ظہر کا وقت آیا تو عادت ہے نماز پڑھنے آ گئے۔ اگر خالی عادت ہے تو اس نماز سے ہماری عملی زندگی میں کوئی فرق آنے والا نہیں۔ اس عادت کو اخلاص اور للہیت کے ساتھ تقرب اللہ کے اس سے جوڑ دیجئے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ عادت ایسی عادت ہوگی جس سے آپ کی اور ہماری زندگی بدل جائے گی۔ تو محترم حضرات، دین کے جتنے بھی فرائض ہیں، دین کے جتنے بھی واجبات ہیں، ان تمام کو مکمل پابندی کے ساتھ اور پوری یکسوئی کے ساتھ اور بغیر کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ کیے بغیر ہم کو ان کو اپنانا چاہیے اور ان کو اختیار کرنا چاہیے۔ آپ یقین رکھیں کہ اگر اس دنیا میں ہم ناکام بھی ہو گئے، اپنے مقصد کو نہیں بھی پہنچ سکے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک مومن کے ہاں جو کامیابی کا تصور ہوتا ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جس کو جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ یہ کامیابی کا تصور کہ اصل کامیاب شخص کون ہے اسلام کی نگاہ میں، یہ ہمارے سامنے رہنا چاہیے۔ بہت ہی مختصر بات ہے کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا، جو جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ ہم میں سے اکثریت خاص طور سے بلیریا گنج ایسی جگہ واقع ہے جہاں اتنا بڑا اسکول ہے، اطراف میں بھی مدارس ہیں، مختلف جماعتیں ہیں اور دین کا علم رکھنے والوں کی بڑی تعداد ہے۔ بڑی اچھی طریقے سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ واجبات کیا ہیں، فرائض کیا ہیں اور منہیات کیا ہیں، منکرات کیا ہیں، کن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے، کن چیزوں سے روکا گیا ہے۔ بڑی آسانی سے وہ لوگ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں جو سمجھنا چاہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں مکمل اور پکا اور خلوص کے ساتھ نماز پڑھنے والا بنائے اور ہم سے ان تمام چیزوں کو دور کر دے جو اس راہ میں رکاوٹ بن رہی ہیں، اور آخرت میں ہمیں کامیاب ہونے والوں کی صف میں شامل کر۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔